اور شراب کے علاوہ کوئی چیز ہے نہیں اس کے پاس، شراب ہی صحیح پی کر کے اپنے جان کو بچا لے، لیکن جان کو بچانا چاہیے۔ کتنی اہمیت ہے جان کی، سبحان اللہ۔ یعنی شراب حرام ہے، سور کا گوشت حرام ہے، لیکن جان بچانے کے لیے یہ ہی صحیح کھا لے پی لے مگر اپنی جان کو بچا لے۔ اتنی اہمیت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہاں جان کی، انسان کی زندگی کی۔ ایسے میں انسان بھوک سے کس قدر جو ہے خودکشی کر سکتا ہے، حالانکہ حرام ہی چیز صحیح کھا کر کے اپنے آپ کو بچا لے۔ اور ایک مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے کہ خودکشی کرنے کے سلسلے میں اللہ رب العالمین نے کتنی وعیدیں نازل کی ہیں۔ اللہ نے حکم نازل کیا قرآن مجید میں کہ لا تقتلوا انفسکم، اپنے نفس کو قتل مت کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی صحابہ کی ایک جماعت ایک غزوے میں گئے تھے، بالکل جاڑے کا موسم تھا، سردی تھی، اور ایک صحابی عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما جنوبی ہو گئے، غسل کرنے کی حاجت ہو گئی، لیکن دیکھا کہ سخت جاڑا ہے، سردی کا موسم ہے، نہاؤں گا غسل کروں گا ہو سکتا ہے موت آ جائے، اور ان کے جسم پر ایک زخم بھی تھا۔ انہوں نے تیمم کر لیا، اور جو ہے چونکہ پورے قافلے کے سردار تھے وہ وہی نماز پڑھائے۔ صحابہ کو اس کا علم ہوا، جب اللہ کے رسول کے پاس آئے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے سامنے یہ بات بیان کی گئی کہ جنوبی تھے، غسل کرنے کے بجائے تیمم کر کے انہوں نے نماز پڑھ لی اور نماز پڑھا دی انہوں نے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ کہا کہ اللہ کے رسول سخت سردی تھی اور مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ آیت یاد آ گئی، اللہ نے کہا کہ لا تقتلوا انفسکم، اپنے نفس کا قتل مت کرو، اور اگر میں غسل کرتا تو میں مارا جاتا، ہلاک ہو جاتا، اس لیے میں نے تیمم کر لیا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، ان کی تشجیع کی، ان کی ہمت افزائی کی، سبحان اللہ، اس لیے کہ انہوں نے اپنے نفس کی حفاظت کی، اپنے جان کو بچایا انہوں نے۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی طریقے سے صحابہ کے ساتھ گئے تھے، وہ بھی جو ہے جنوبی ہو گئے تھے اور ان کے سر پر بہت ہی زبردست چوٹ لگی تھی۔ ان کے صحابہ نے کہا کہ نہیں، آپ کو غسل کرنے کے علاوہ کوئی آپ کے پاس آپشن نہیں ہے، وہ غسل کے ان کی ہلاکت ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس نے بھی وہ صحابی کو اس بات کا حکم دیا کہ انہیں غسل کرنا ہی چاہیے تھا، اس سے میں بیزار ہوں، میں اس سے برات کا اظہار کرتا ہوں، اس لیے کہ تمہارے اس حکم کی وجہ سے اس کی جان چلی گئی۔ اسلام میں جان کی اتنی اہمیت ہے، سبحان اللہ، اپنی جان کی اتنی زیادہ حفاظت کرنا چاہیے۔ اگر ایک آدمی اپنے آپ کو ہلاک کر لیتا ہے، خودکشی کر لیتا ہے، اپنے آپ کو ختم کر دیتا ہے، اسے اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں اسے کتنی بڑی وعید ملنے والی، کتنی بڑی سزا ملنے والی ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تردى من جبل فقتل نفسه، جو آدمی اپنے آپ کو پہاڑ کے اوپر لے کر کے گیا اور وہاں سے اپنے آپ کو ہلا کر دیا، اوپر سے کود کر کے مر گیا، فقتل نفسه، اپنے نفس کو اس نے قتل کیا، اپنے نفس کو اس نے قتل کیا، اور کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین اسے ایک بڑے پہاڑ کے اوپر چڑھائے گا اور وہاں سے اوپر سے اسے ڈھکیلا جائے گا، اس طریقے سے اس کی موت ہوگی، دوبارہ اسے زندہ کیا جائے گا، پھر دوبارہ اوپر لے جایا جائے گا، ایسی ہی اس کی سزا ہوتی رہے گی، سبحان اللہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تحسى سم، جو آدمی کے زہر کھا لیتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقتل نفسه، اپنے نفس کا اس نے قتل کیا، اور کل قیامت کے دن فی یدہ سم یتحسى، اس کے ہاتھ میں اللہ رب العالمین زہر دے گا اور اسے کھاتے ہی رہنا پڑے گا، خالدا مخلدا فی، ہمیشہ اسے ایسی سزا ملتی رہے گی، زہر دیا جائے گا، وہ کھانے پر مجبور ہوگا، دوبارہ اسے زندہ کیا جائے گا، اس کے ہاتھ میں زہر رکھا جائے گا، پھر اپنے آپ کو جو وہ زہر کھانے پر مجبور کرے گا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قتل من حدید، جس آدمی نے لوہے سے اپنے آپ کو قتل کر لیا، کل قیامت کے دن اس کے ہاتھ میں لوہا دیا جائے گا، اسی سے اپنے پیٹ کو چیرے گا وہ، اور ایسی اسے سزا ملتی رہے گی۔ جو آدمی جیسے اپنے آپ کو قتل کرے گا اسی طریقے سے اللہ رب العالمین پوری طریقے سے اسے سزا دیتا رہے گا اور اسے سزا برابر ملتی رہے گی، سبحان اللہ۔ معمولی جرم ہے یہ اور معمولی سزا ہے یہ، صرف اپنے آپ کو خودکشی کرنے کی وجہ سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آدمی بھی خودکشی کرتا ہو اس کو جہنم ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا ہے۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث آتی ہے، سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ 88 ہجری میں سن وفات ہے ان کا، وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم جنگ لڑنے کے لیے گئے تھے، اور کفار بہت بڑی تعداد میں تھے، کفار، مسلمان ان کے مقابلے میں کم تھے، لیکن ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ہم میں سے ایک شخص کافروں کی فوج میں گھس گیا اور صفوں کی صفیں اڑاتے جا رہا ہے، جہاں جاتا ہے قتل کرتے جا رہا ہے، ہزاروں کی تعداد میں کافروں کو قتل کر رہا ہے، بہت سارے کافروں کو اس نے قتل کیا، اس جگہ میں جا رہا ہے تو وہاں سب کو قتل کر دے رہا ہے، اس صف میں جا رہا ہے تو پوری صفوں کو ختم کر دے رہا ہے۔
پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ آئے اور آ کر کے کہا کہ اللہ کے رسول قربان جائے اس کی بہادری پر، پورے کافروں کے درمیان میں گھس گیا ہے اور ہزاروں کی تعداد میں قتل کرتے جا رہے ہیں، پورے صحابہ سے بڑھ کر کے اسی کی سب سے بڑی دلیری ہے، اسی کی بہادری ہے، سب سے زیادہ خون اسی نے کیا ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا وہ شخص اما انہ من اہل النار، ارے وہ تو جہنمی ہے۔ سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اتنے میں میرے دل میں یہ بات آئی کہ فوری طور پر میں جاؤں اس آدمی کے سلسلے میں، آخر ماجرا کیا، کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جہنمی قرار دے رہے، حالانکہ پوری دلیری سے لڑ رہا ہے وہ، پوری بہادر سے لڑ رہا ہے وہ ان کے اس کا پیچھا کرنے لگے، کھوج میں لگ گئے اس کے اور اس کا تتبع کرنے لگی، اس کی پیچھے رہے کہ دیکھیں کہ کرتا کیا ہے یہ۔ دیکھا کہ کسی نے اس پر وار کیا، کسی نے اس آدمی پر وار کیا، وہ تاپ نہ لا سکا اور اپنی تلوار لے کر کے زمین میں گاڑا اور اپنے آپ کو اس کے اوپر ڈال دیا، اس طریقے سے اپنے آپ کو اس نے ہلاک کر دیا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھا وہ اپنے اسلام کے لیے نہیں، اللہ کے لیے نہیں، بہادری کے لیے لڑ رہا تھا، اور جب اس کی جسم پر ایک وار لگا تاپ نہیں لگ سکا اور اپنے آپ کو ہلاک کر لیا، خودکشی کر لیا اس نے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے یہ بات فرمائی وہ صحابی آئے اور آ کر کے کہا کہ اشہدک انک رسول اللہ، اللہ کے رسول نے گواہی دی تھا کہ اللہ کے رسول ہے، اس لیے کہ آپ اس کے قتل ہونے سے پہلے گواہی دی تھی کہ وہ جہنمی ہے، اور اپنے آپ کو خودکشی کر لیا اس نے۔ اسی کے فوراً بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا اور جمع کر کے کہا کہ ان الرجل لا يعمل عمل اهل الجنه فيما يبدو للناس وهو من اهل النار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص زندگی بھر ایسے عمل کرتے رہتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ تو جنتی ہے، لیکن حقیقت میں وہ من اهل النار، وہ جہنم والوں میں سے ہوتا ہے۔ وان الرجل لا يعمل عمل اهل النار فيما يبدو للناس، اور بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ زندگی بھر جہنم والوں کا عمل کرتے رہتے، لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو جہنمی ہے، لیکن وہ من اهل الجنہ، آخر میں ایسا عمل اس سے ہو جاتا ہے کہ وہ جنت والوں میں سے ہو جاتا ہے۔ یعنی سبحان اللہ اصل کے اعتبار سے نتیجہ دیکھو، سبحان اللہ اہل اسلام کے ساتھ لڑ رہا ہے، کفار کے مقابلے میں لڑ رہا ہے، خودکشی کرنے کی وجہ سے جہنم کی وعید سنائی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مشہور صحابی طفیل ابن عمرو الدوسی رضی اللہ عنہ 15 ہجری میں جن کا انتقال ہوا، مشہور صحابی ہیں، قبیلہ دوس یمن کے رہنے والے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی وہیں کے رہنے والے تھے۔ طفیل ابن عمرو الدوسی رضی اللہ عنہ مکے میں انہوں نے اسلام قبول کیا، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کر کے گئے تو یہ بھی مدینے کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے، اور ان کے ساتھ ایک صحابی اور بھی تھے، ان کے ایک اور دوست بھی تھے، وہ بھی اسلام قبول کر کے مدینے کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے۔ مدینے کی آب و ہوا انہیں راس نہ آئی، وہاں کی فضا انہیں سوٹ نہیں کی، اور یہ صحابی ان کو ایک تیز بخار شروع ہونے لگا اور ہاتھوں میں پھوڑے سے پیدا ہونے لگے، ان کے ہاتھ میں پھوڑا پیدا ہو گیا تھا اور یہ برداشت نہیں کر سکے اور جو تلوار لی اور اپنے براجم اور اپنے جو ہاتھوں کے جو جوڑ کو انہوں نے کاٹ لیا، پورا خون وہاں سے نکل گیا اور ان کا انتقال ہو گیا، انہیں دفنا بھی دیے۔ طفیل ابن عمرو الدوسی رضی اللہ عنہ انہوں نے خواب میں دیکھا، ان کو خواب میں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، انہوں نے ان کو خواب میں دیکھا کہ بڑے بہترین پوشاک میں، بڑے زبردست لباس میں، چہرہ کھل اٹھا ہے ان کا، خوشی خوشی ان کے پاس آ رہے ہیں، اور کہا کہ انہوں نے پوچھا خواب میں کہ ماذا صنع بک ربک، تمہارے رب نے تمہارے ساتھ کیا برتاؤ کیا؟ کہا کہ میرا رب مجھے معاف کر دیا، فقد غفر لی بہجرت الی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول کے نام پر مدینے کی طرف جو ہجرت کی ہے اللہ نے میرے پورے گناہوں کو معاف کر دیا۔ لیکن وہ صحابی اپنے ہاتھوں کو چھپا کر کے آئے ہوئے تھے، اپنے ہاتھوں کو چھپائے ہوئے، لباس بڑا اچھا ہے ان کا، چہرہ بھی کھلتا ہے، بشاشت ہے چہرے پر، اور جنت ہونے کی گویا کہ خوشخبری مل چکی ہے ان کو، لیکن اپنے ہاتھ چھپائے ہوئے۔ کہا کہ مالی اراک مغطیا بیدیک، میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے ہاتھوں کو تم چھپائے ہوئے ہو، اپنے ہاتھوں کو کیوں چھپائے ہوئے ہو؟ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کہا لن نصلح ابدا ما افسدت، جن چیزوں کو تم نے جو ہے برا کیا ہے میں اسے کبھی اصلاح نہیں کر سکتا، تم نے اپنے ہاتھوں کو کاٹا ہے اس کی ہم اصلاح نہیں کریں گے، تمہاری ہجرت کی وجہ سے، تمہارے اسلام کی وجہ سے تمہارے گناہ معاف ہو گئے ہیں اور تمہیں جنت کی خوشخبری دے دی گئی ہے، لیکن تم نے تمہارے ہاتھوں کو برا کیا، تم نے تمہارے ہاتھوں کو کاٹا، اس کی ہم کبھی اصلاح نہیں کریں گے، اللہ نے میرے تعلق سے یہ فیصلہ سنا دیا ہے۔ سبحان اللہ، دیکھ رہے میرے بھائیوں، ایک جسم کا ایک حصہ کاٹنے کی وجہ سے اللہ نے کہا کہ اس کی ہم کبھی اصلاح نہیں کریں گے۔ سبحان اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طفیل ابن عمرو الدوسی رضی اللہ عنہ جا کر کے پورا قصہ سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی اللہم اغفر والیدین، اے اللہ تو ان کے ہاتھوں کو بھی مغفرت فرما دے،
ان کے ہاتھوں کو بھی بخش دی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں کو بھی اچھا کر دیا. یعنی کہنے کا مطلب کیا ہے, حالانکہ ایک صحابی رسول ہیں, اسلام انہوں نے قبول کیا, اسلام قبول کرنے کی وجہ سے پورے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, ہجرت کرنے کی وجہ سے اللہ اکبر ایک گناہ بھی ان کی زندگی میں نہیں رہتا ہے, لیکن دیکھو اپنے ہاتھوں کو کاٹنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان کے ہاتھوں کو درست نہیں کیا, ان کے ہاتھوں کو درست نہیں کیا. اتنا بڑا گناہ ہوتا ہے خودکشی اسلام کے اندر, اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے یہ صحت اور یہ جو جسم اور یہ جو انسان کو جو جان دی ہے, یہ بہت بڑی امانت ہے. انسان کو تصرف اور انسان کو اس میں من